اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے امیدوار ہیں وارڈ نمبر 5 شریف فارم سلامت پورہ حلقہ گجرانوالہ کینٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر محسن نوید چیمہ صاحب ہیں، جو پچھلے انتخابات 2015 میں بھی وارڈ نمبر اس وقت یہ وارڈ نمبر 10 تھی، اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر یہاں سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس بار پھر پارٹی نے ان کی کامیابی کو دوبارہ سے تسلسل دینے کے لیے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک بار پھر ان کو ٹکٹ سے نوازا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وارڈ نمبر 5 سے محسن نوید چیمہ صاحب ایک بار پھر میدان عمل میں ہیں، اور ایک نوجوان ہے۔ جب پہلی دفعہ انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تو وہ ایک بالکل ینگ، نیا خون، نیا جذبہ، نئے ولولے کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ سیاست کی زندگی میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش لے کے آئے، اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ وارڈ نمبر 10 اس وقت کی اب موجودہ 5 کے اندر بے شمار ترقیاتی کام کیے، فلاحی کام کیے، اور آج وہ پھر اپنے وارڈ کے اندر لوگوں کی عدالت میں حاضر ہیں۔ ان سے ان کی سیاسی اور علاقائی مسائل کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں میں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے وہ چودھری محسن نوید چیمہ صاحب ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وارڈ نمبر 5 گجرانوالہ کینٹ سے امیدوار ہیں۔ جی چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جی آپ کا کہ آپ نے شکریہ، اپنے ٹائٹ شیڈیول میں سے مجھے ٹائم دیا میرے پروگرام کے لیے۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ آپ ایک نوجوان ہیں الحمدللہ، اور بے شمار انرجی تھی آپ کے اندر 2015 میں جب میں نے الیکشن میں آپ کو دیکھا تھا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ کی جو اس وقت ایک بڑا پلیٹ فارم تھا، اس کے اندر آپ بڑی جدوجہد، بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ آپ نے پھر اس وقت کے انتخابات میں کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کے حیثیت سے ٹکٹ اپلائی کیا، پارٹی نے آپ پہ اعتماد کیا اور آپ نے الیکشن میں حصہ لیا۔ آپ کی اس وقت آپ کی فیملی، آپ کا قبیلہ، آپ کے دوست، آپ سب اکٹھے تھے۔ تو اس الیکشن سے اس الیکشن تک آپ نے 6-7 سال کا سفر طے کیا، اس میں کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا اللہ کے بابرکت نام سے، اور کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے لیے دنیا بنائی گئی۔ سردار صاحب، میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام تک اپنے پیغام پہنچا سکوں۔ لاسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا تھا تو آپ بھی ہمارا وہ الیکشن بھی آپ نے کور کیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میرے پاس یوتھ کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں تھیں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، تو میں نے وہ نبھانے کی پوری کوشش کی، بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں، اور اپنے بھائیوں دوستوں کو یوتھ کے مسائل حل کروائے، یوتھ کو ساتھ لے کے چلا تھا میں۔ اس کے بعد میں مشکور ہوں پارٹی کا کہ پارٹی نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے ایک ذمہ داری دی۔ انہوں نے مجھے ٹکٹ دے کے اپنے اس وارڈ سے، جو کہ پہلے وارڈ نمبر 10 تھی، ابھی وارڈ نمبر 5 ہے، وہاں سے موقع دیا کہ میں لوگوں کو پارٹی کے پلیٹ فارم سے خدمت کر سکوں۔ یوتھ کی ذمہ داریاں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ تھا۔ جب مجھے یہ ذمہ داری مل گئی کہ کینٹ بورڈ کے حوالے سے میں اپنی وارڈ کے لیے کچھ کام کروا سکوں، ترقیاتی کام کروا سکوں، مجھے یہ بات کہنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ تب میں ایک نا تجربہ کار ورکر تھا۔ میں نے اس حوالے سے جو کچھ کام کیے میں ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔
جو مسائل حل کر دیے ان کا ذکر کروں گا، جو نہیں کر سکا کھلے دل سے ان کا بھی ذکر کروں گا، اور جو نہیں کر سکا وہ انشاءاللہ کرواؤں گا بھی۔ ایک تو جو مجھ پہ ذمہ داری تھی، میں اس حوالے سے آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا۔ میرا جو ہے نا پوچھنے کا کہ اس سے آپ نے حاصل کیا کیا، آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا؟ میری زندگی میں یہ چینج آیا کہ اس سے پہلے میں آزاد تھا، مجھ پہ اس طرح کی ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ وہ لاسٹ ٹائم جب میں نے الیکشن لڑا تو وہ بڑا کلوز تھا کہ میں اسی وقت یونیورسٹی سے فری ہوا تھا۔ یونیورسٹی سے فری ہونے کے بعد فوراً میں میدان عمل میں آ گیا، الیکشن کے لیے آ گیا۔ حاصل کیا کیا؟ حاصل میں نے ذاتی طور پہ کیا حاصل کرنا تھا؟ میں نے اپنی عوام کے لیے ایفرٹ کرنی تھی، عوام کے لیے حاصل کرنا تھا۔ عوام کے لیے حاصل یہ کیا کہ میں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے راولی کی عوام کو بڑی مشکلات تھیں کینٹ بورڈ کے حوالے سے۔ سب سے بڑی جو مشکلات جی وہ اس کے اوپر میں ایک تفصیلی آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے کیا کیا، آگے چل کے کریں گے ہم۔ ضرور۔ بنیادی طور پر آپ نوجوان تھے، پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی کے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو آگے آنے چاہیے۔ آپ نے ایک روایتی سیاست کو شکست دی اس علاقے سے جی جی کہ آپ ایک نوجوان ایسا آیا جو پڑھا لکھا آیا، اس کو پارٹی ٹکٹ دی، اس نے آ کے کامیابی حاصل کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی چل کے آپ اسی روایت کو، آپ کی پارٹی یا آپ لوگ اس روایت کو جاری رکھیں گے کہ وہ پرانا جو روایتی سسٹم ہے اس کو ختم ہو؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں روایتی سیاست کے سخت خلاف ہوں۔ میں ڈرائنگ روم کی دھڑوں کی سیاست نہیں کرتا، میں عوام کی سیاست کرتا ہوں۔ میرے محلے میں پچھلی دفعہ جو الیکشن لڑا گیا اس میں برادریزم کو کہ برادری کے پلیٹ فارم سے الیکشن لوگوں نے لڑا، میرے مخالفین نے۔ میں کبھی بھی برادری کی بات نہیں کرتا۔ ہر وہ لوگ، ہر وہ ساتھی، ہر وہ دوست جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میری پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میری وارڈ کا رہائشی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ میں برادری کی بات نہیں کرتا، اور میں برادری کو سیاست میں برادری کی بات کرنا ویسے ہی گناہ سمجھتا ہوں۔ ہم نے برادریوں میں نہیں بٹنا، فرقوں میں نہیں بٹنا، ہم نے بات کرنی ہے ترقی کی، لوگوں کو معاشی استحکام کی ہم نے بات لوگوں کے کرنی ہے، لوگوں کی سہولیات کی بات کرنی ہے، لوگوں کے مسائل حل کرانے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس برادری سے ہیں۔ میں نے یہ دیکھنا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، اور میں نے ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہ سب بلدیاتی الیکشن ہوتا ہی برادریزم پہ ہے، دھڑا بندی پہ ہوتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جماعتی الیکشن نہ ہوتے جی تو آپ کو آزاد رسیے سے بغیر نشان کے لڑنا پڑ جائے تو پھر آپ الیکشن نہ لڑتے؟ ہاں جی، شاید میں نہ لڑتا الیکشن، یعنی کیونکہ میں کسی سٹیج پہ کھڑا ہو کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فلانی برادری یا فلانی برادری کے لوگ میرے ساتھ چلیں۔ یعنی آپ صرف پارٹی، میں پارٹی کے پلیٹ فارم سے کام کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایک جماعت ہے جو ملک کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اچھا مجھے اگر پارٹی ٹکٹ نہ دیتی تو میں علانیہ کہتا ہوں میں الیکشن میں نے نہیں تھا لڑنا۔ کیوں نہیں تھا لڑنا؟ میری پارٹی جس کو ٹکٹ دیتی میں اس کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ صحیح۔ اچھا، جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اندر پارٹی کا آپ نے نشان پہ آپ اس بار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، جی جی، آپ کے مرد مقابل پارٹی کے کچھ لوگ بھی لڑ رہے ہیں جو آزاد رسیے سے ہیں، اور کچھ دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ آزاد رسیے سے ہیں، کچھ نشان کے۔ جی جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی سیاسی زندگی کیا ہوگی آگے؟ میں نے جو دیکھا ہے، جو پریکٹیکل کیا ہے، میں اس کی بات کروں گا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب ایک الیکشن لڑا تھا، ہمارے اس علاقہ کی بڑے معروف لوگ ہیں، کینٹ بورڈ کی پہلے سیاست کرتے تھے، ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جب دیا، انہوں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایم پی اے کا الیکشن لڑا، لوگوں نے ان سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، اور وہ بڑی واضح اکثریت کے ساتھ جیتے تھے۔ اور شیخ ممتاز ہاشمی کی بات میں شیخ ممتاز ہاشمی صاحب کی بات کر رہا ہوں، بڑے رسپیکٹیبل ہیں میرے لیے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ انہیں یہ زوم ہو گیا، یہ غلطی لگ گئی کہ شاید یہ جتنا ووٹ مجھے پڑا ہے یہ میرا ووٹ ہے، یہ لوگ مجھے ووٹ کر دے رہے ہیں، میری کارکردگی کو دے رہے ہیں، یا میرے خاندان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب 2013 میں انہیں ٹکٹ نہیں ملا، پارٹی نے ٹکٹ کسی دوسرے کو دے دیا، توفیق بٹ صاحب کو دے دیا،
تو انہیں یہ زوم تھا شاید شیخ صاحب کو کہ میں پارٹی چھوڑ بھی دوں تو یہ ووٹ میرا ووٹ ہے، لیکن پھر لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو کونسلر جتنے بھی ووٹ نہیں تھے ملے اور بڑی بری شکست ہوئی تھی۔ اور توفیق بٹ صاحب جو اس حلقے میں بالکل نیا چہرہ تھا، لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس نون لیگ کی ٹکٹ تھی، لوگوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا اور توفیق بٹ صاحب بڑی واضح اکثریت سے جیت گئے۔ اور وہ جو ایم پی ہوئے تھے نون لیگ کے، وہ کونسلر کی ٹکٹ کے لیے بھی لوگ پارٹی نے انہیں مناسب نہیں سمجھا اور وہ کونسلر کی ٹکٹ مانگتے رہے، انہیں کونسلر کی ٹکٹ بھی پھر بعد میں نہ ملی۔ جو میرے مخالفین ہیں، میں ان کا اس طرح سے ذکر کروں گا کہ ان کی عزت پارٹی کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ انہیں بھی یہ زوم ہو گیا تھا شاید کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قید ہیں، یہ لوگ ان کے غلام ہیں، وہ جدھر اشارہ کریں گے لوگ ادھر چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے، لوگ میاں نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ شیر کے نشان پہ مہر لگاتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں میں نے دیکھا تھا آپ کا ایک پروگرام، اس میں بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا، میرے وہ دوسرے بھائی نے ذکر کیا تھا، پچھلی ٹکٹ انہوں نے پارٹی کی منت سماجت اور اسٹام لکھ کے وعدہ کر کے حلف لے کے، اسٹام آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے اوپر 3-4 جگہ پہ لکھا تھا محلف اور حلفیہ، انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے نیکسٹ ٹائم ہم ٹکٹ نہیں مانگیں گے۔ وہ انہوں نے کیا ابھی چہرہ بدل دیا، اب ایک بھائی کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا، دوسرا آ گیا۔ لیکن لوگ بڑے سمجھدار ہیں، میری وارڈ کے لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ کون پارٹی کے پلیٹ فارم سے کام کرتا ہے۔ اس ان کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو پچھلی بار سیاست میں لانے والے، آپ کو ٹکٹ دلوانے والے، آپ کے وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں چودھری کا نواز حفیظ صاحب کے حوالے سے، انہوں نے آپ کو ٹکٹ لے کے دیا، انہوں نے آپ کی سیاست کو آگے لے کے آئے۔ آج آپ دونوں خاندان، دونوں افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کوئی کسی کو اس طرح سے سیاست میں نہیں لے کے آتا کہ جی انہوں نے مجھے متعارف کرایا یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پارٹی نے عہدہ دیا تھا، میں پارٹی پلیٹ فارم سے عہدیدار تھا، مسلم لیگ نون یوتھ کا میں عہدیدار تھا، مجھے پارٹی نے متعارف کروایا تھا۔ باقی ٹکٹ لے کے دینے کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا گواہ ہے، پارٹی گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں کہ پچھلی دفعہ جو مجھے ٹکٹ ملی تھی، میں نہ تو کسی کے گھر گیا تھا ٹکٹ لینے، میں تو پارٹی کے پاس گیا تھا ٹکٹ لینے۔ محمود بشیر ورک صاحب اور توفیق بٹ صاحب ایم پی تھے، محمود بشیر ورک صاحب کے آفس میں میرا انٹرویو ہوا تھا، ادھر انٹرویو دیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مجھے جو ٹکٹ ملی، مجھے تو کسی شرائط پہ ٹکٹ نہیں تھی ملی، مجھے تو ٹکٹ دی تھی پارٹی نے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ لے کے دی، ان کو ٹکٹ کیسے ملی ساری دنیا نے دیکھا۔ کیا انہوں نے اسٹام نہیں تھا لکھ کے دیا؟ کیا انہوں نے حلف نہیں تھا دیا؟ میں نے تو کسی کو حلف نہیں تھا دیا، میں تو کسی کے ساتھ وعدہ کر کے نہیں تھا آیا، میں تو اپنی کارکردگی پہ ٹکٹ مانگی تھی۔ میں نے تو پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ اگر اب مجھے پارٹی اس قابل سمجھتی ہے، میرا کردار کو اس قابل سمجھتی ہے، تو مجھے ٹکٹ دیں، اگر نہیں قابل سمجھتے تو کسی اور کو دے دیں۔ مجھے تو اس دفعہ بھی کہا گیا تھا، مجھے پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا، لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ہم کسی دوسرے کو وعدہ دے دیں اگلی دفعہ الیکشن لڑنے کا، تو ہم وعدہ دے دیں کسی اور کو۔ میں نے کہا جی میں بالکل وعدہ نہیں دیتا، اور میں اعلانیہ ابھی بھی کہتا ہوں، میں پارٹی کے سب پاس گیا تھا اپنی کارکردگی بیس پہ ٹکٹ مانگنے، میں کوئی وعدہ دے کے، کوئی وعدہ معاہدہ کر کے ٹکٹ میں نے اس دفعہ بھی نہیں لیا۔ میں نے اس دفعہ بھی پارٹی کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں تو مجھے ٹکٹ دے دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اور کی اس قابل ہے تو اس کو ٹکٹ دے دیں۔ نہیں، آپ 2 افراد تھے اس وارڈ سے، ایک آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ کے سابقہ وائس پریزیڈنٹ تھے اور آپ تھے جی، تو اس قبیلے کا بھی مسلم لیگ سے پرانی وابستگی ہے، اور علاقے میں ان کا ایک نام بھی موجود ہے، سیاسی طور پر وہ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور کئی نسلوں ان کے فادر بھی اس علاقے سے الیکشن جیتے، وہ خود نواز صاحب بھی جیتے، اس طرح وہ ان کے چھوٹے بھائی مرد مقابلہ آزاد عزیز صاحب سے۔ کیا اس سے آپ کا جو ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ووٹ ہے یہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو پڑتا ہے، مسلم لیگ نون کو پڑتا ہے، شیر کو پڑتا ہے،
یا مقامی شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے یہ؟ آج کل ذاتی کردار بھی تو آپ نے دیکھا، لوگوں کل کا میں نے معاملہ ہے۔ ہزاروں کا مجمع تھا ہمارے جلسے میں، مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا، کیا وہ لوگ میری وجہ سے آئے تھے ادھر؟ اس جلسے میں جو لوگ آئے تھے، یا جو پچھلی دفعہ میں نے ووٹ لیے تھا 985 ووٹ میں نے لیے تھے، کیا وہ میرے ووٹ تھے؟ کیا وہ لوگوں نے ووٹ مجھے ڈالے تھے؟ کیا اس دفعہ میں جماعت چینج کر جاتا تو وہ لوگ ووٹ مجھے ہی دیتے؟ کیسا ہوتا ہے؟ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں۔ کیا وہ ووٹ میرا ہوتا ہے؟ کیا وہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے؟ یعنی آپ جو بھی ووٹ آپ کو پڑا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف میاں نواز شریف شیر کے نشان پہ پڑا ہے؟ میں بالکل کہتا ہوں کہ وہ شیر کے نشان کو پڑا ہے، میاں نواز شریف کی جماعت کو پڑا ہے، مسلم لیگ نون کو پڑا ہے۔ آپ صرف ان کے ورکر ہیں، کارکن؟ میں ان کا ورکر ہوں، میں پارٹی کے لیے ہی کام کرتا ہوں، اور میں یہ اس برملا کہتا ہوں، اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اس دفعہ اگر مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی، ایک تو میں نے الیکشن نہیں تھا لڑنا، ٹھیک ہے، پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دیتی اس نے جیتنا۔ اچھا، اس دفعہ آپ کے اوپر ایک یہ ہے، گلیوں محلوں میں کچھ امیدوار بھی، کچھ لوگ بھی آپ کے اوپر سب سے بڑا جو ہے نا ٹارگٹ ہے کہ آپ کا شریف فارم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، آپ ایک دوسری سوسائٹی میں رہتے ہیں، صرف آپ نے ووٹ ایک رکھا ہوا، ایک دو گلیوں میں آپ کا فیملی ممبر ہے اور سسرال ہے غالباً آپ کا، اس حوالے سے آپ کا تھوڑا آنا جانا ہے، باقی آپ کو شریف فارم سے کوئی دلچسپی نہیں، صرف سیاست کے لیے آپ نے شریف فارم کو رکھا ہوا ہے۔ جی میں اچھا، یہ ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہاٹ ٹاک ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں اپنے ووٹروں سے بھی، اپنے دوستوں، بھائیوں سے، سپورٹروں سے میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے تلخ سوال کریں، آپ مجھ سے تلخ سوال کریں، میری خامیاں میرے آگے رکھیں۔ میں خوشامد کو پسند نہیں کرتا، جی جی، اور جھوٹی خوشامد کو بالکل بھی نہیں پسند کرتا، یہ اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال ہاں، کیا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو بھی تلخ سوال ہو سکتے ہیں آپ مجھ سے وہ کریں، تاکہ میں آپ کو ان کا جواب دوں، اور یہ چلیں میرے لیے بھی اچھا ہے کہ میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکوں اس طرح سے۔ اس محلے کی میری پیدائش ہے، اس وارڈ کی میری پیدائش ہے، میں پیدائشی طور پہ ادھر کا رہنے والا ہوں، اس محلے میں میرے ننیال ہیں، اس محلے میں میرے سسرال ہیں جو کہ میرے بچوں کے بھی ننیال ہیں، اس محلے کے ایک ایک گلی سے میرا ذاتی تعلق ہے، ان گلیوں میں کھیلا ہوں۔ جب بھی میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو جو بھی لوگ مجھے ملتے ہیں بلا برادریوں کے تفریق، جب میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، اپنی ماں کے پاس ووٹ لینے جاتا ہوں، تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا نواسا آ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا داماد ہے یہ، اور میرا اس محلے سے 2 3 4 طرح سے رشتہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، اس محلے میں میرا ٹوٹل بزنس، میرا ٹوٹل کاروبار، میرا سب کچھ اس محلے میں، میری اس وارڈ میں، میرا اس محلے سے اس طرح کا تعلق ہے کہ میں صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک میں ادھر محلے میں موجود ہوتا ہوں، میرا تمام کاروبار، لوگوں سے ملنا سب کچھ ادھر ہے۔ ہاں، یہ بالکل سچ ہے کہ میں ایک دوسری سوسائٹی میں رہائش کے میں نے ادھر رکھی ہوئی ہے، لیکن میرا سب کچھ کاروبار، لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ ادھر ہی ہے، میرا ووٹ ادھر ہے، میرے لوگ ادھر ہیں، میرے دوست ادھر ہیں، میرے بچپن کے کلاس فیلوز، میرے بچپن کے ساتھی ادھر ہیں، اور اس محلے کے سے کٹ کے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جو ایک لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا کاروبار ادھر ہے، میرا کاروبار ہی ادھر ہے، جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارا صرف نا الٹ ہے، تھوڑا سسٹم الٹ ہے۔ کس طرح سے؟ میں صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک وارڈ میں موجود ہوتا ہوں، ہر لحاظ سے، ورکنگ کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے۔ دوسرے کینڈیڈیٹ وہ صبح 9 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک وارڈ میں موجود نہیں ہوتے، وہ دوسری جگہ پہ موجود، رات کو سونے صرف اپنی وارڈ میں آتے ہیں۔ جو میری مخالف پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو دوسرے آزاد کینڈیڈیٹ ہیں اگر ان کی میں بات کروں، ان کا یہ میٹر ہے۔ مجھے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو 2 بجے سوئے اٹھتے ہیں جب دفتر سارے بند ہو چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ 2 بجے سوئے ہوئے اٹھتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں سے مل کے دیکھیں گے، جب آپ لوگوں کی یہ بات ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ جاتے ہیں، بیل دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے، کیوں کہ لوگوں کو یہ انہوں نے کہا ہوا کہ 2 بجے تو بعد سانو ملن آیا کرو، 2 بجے تو بعد اسی ملان گے۔
باقی جو معاملہ تھا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں محلے میں رہائش ہونا یا نہ ہونا، آپ کو یہ اس چیز کا علم ہوگا کہ جب بھی ہم کسی ایم این اے کو ووٹ دیتے ہیں، ایم پی کو ووٹ دیتے ہیں یا کوئی بھی نمائندہ چنتے ہیں، اس کا ادھر موجود ہونا اتنا ضروری نہیں ہے. جو آپ نے ذمہ داری دی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے ہماری. وہ ذمہ داری کیا ہے لوگوں نے مجھے دی؟ لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے کینٹ بورڈ میں جانا ہے، ہماری آواز اٹھانی ہے. کینٹ بورڈ جب سے میں ممبر بنا ہوں آج تک جتنی میٹنگز ہوئی ہیں، صرف ایک میٹنگ میں نے مس کی ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 6 سال میں جی جی محسن نوید صرف ووٹ لینے ایک دفعہ آیا تھا ہمارے پاس جی جی پچھلے انتخابات کے اندر. جی. اس کے بعد محسن نوید چیمہ نے ہمارا حال نہیں پوچھا، ٹھیک نہ ہے. ہمارے دکھ میں شامل ہوا، نہ ہماری خوشی میں شامل ہوا. ٹھیک اس ہے. کو نہیں پتا کہ گلی محلے کے ہمارے مسائل کیا ہیں. جی. ہماری گلیوں میں گند پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بارش ٹھیک ہے. ہوتا ہے، پانی کہیں کہیں دن کھڑا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کو صرف یہ تھا کہ ووٹ لے کے ممبر بن گیا. اس کے ہم. بعد اس نے ہمارا کوئی حال نہیں پوچھا. ہاں میں اس کا آپ کو بالکل، ہر محلے میں ایک پروپوگنڈا سیل ہوتا ہے. وہ پروپوگنڈا سیل اگر آپ ان لوگوں کا پیٹ بھریں، اگر ان لوگوں کی پرسنل مفاد پورے کریں تو وہ بڑے راضی ہیں. اگر آپ ان کو ذاتی طور پہ ان کو فائدے نہ دیں تو پھر وہ پروپوگنڈا کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ محسن نوید سے جیت کے چلا گیا، 6 سال بعد واپس آیا. میں 6 سال بعد واپس آیا ہوں تو لوگ مجھ سے میری کارکردگی پوچھیں، مجھ سے پوچھیں بھائی ہم نے تمہیں ووٹ دیا تھا، ہمارے لیے کیا کر کے آئے. میں اس کے والے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. میں انشاءاللہ آگے میں اس کے اوپر بات کروں گا. نہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں نا. یہ سوال آپ جو کرتے ہیں اس کے جواب بھی تو ساتھ ساتھ ہی میں دوں گا نا. ٹھیک ہے. میں آپ نے جس طرح سوال کیا 6 سال میں کیا کیا، 6 سال میں نے یہ کیا کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں کینٹ بورڈ میں جاؤں اور لوگوں کی آواز اٹھاؤں. ٹھیک ہے. جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ہمارے اس ٹینیور میں نے صرف ایک میٹنگ مس کی ہے. باقی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں 12 ہم لوگ جو ہے نا الیکٹڈ ممبر تھے 12. سب سے زیادہ میٹنگ سٹینڈ کرنے والا محسن نوید جس کو میرے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. کینٹ بورڈ میں سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا لوگوں کے مسائل کے، نہ صرف اپنی وارڈ کے، دوسری وارڈوں کے بھی. کینٹ بورڈ موجود ہے، ہماری جو بھی کارروائی ہوتی ہے، جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اس کی کارروائی موجود ہوتی ہے. میرا کوئی دوست جا کے چیک کرنا چاہے وہ ضرور کرے. کینٹ بورڈ کے لوگوں سے پوچھے، عملے سے پوچھے کہ یہ اس نے کیا رول ادا کیا. تمام میٹنگز میں آواز اٹھائی پورے کینٹ بورڈ کے لیے، اپنی وارڈ کے لیے، مسائل حل کروانے کے لیے. ہر طرح سے لوگوں کی میں نے ادھر آواز بلند کی. میں نے ادھر کوئی ایسا کام نہیں تھا کیا، یا میرے کریکٹر پہ تو کوئی ایسا داغ نہیں ہے کہ مجھے کینٹ انٹری سے بین کر دیا جائے. کیا میرے مخالفین کی کینٹ انٹری بین نہیں کی گئی؟ بتائیں، آپ کو معلوم نہیں ہے اس بات کا؟ کینٹ کے لیے ان کو بین کیا گیا تھا، ان کو بین کر دیا گیا تھا کینٹ انٹری پہ. اور کیوں بین کیا گیا تھا میں اس وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، محلے کے لیے میں نے کیا کیا. سب سے ہمارا بڑا مسئلہ کینٹ بورڈ کا مسئلہ، پورے کینٹ بورڈ کا مسئلہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہمیں کینٹ میں انٹری نہیں دی جاتی آسانی سے، ہم لوگوں سے رسائی نہیں حاصل کر سکتے. میں نے اس کے لیے لوگوں سے وعدہ کیا تھا میں کینٹ بورڈ آفس لے کے آؤں گا. کیا میں نہیں لے کے آیا؟ میں نے ادھر اپنے پاس سے جگہ دی، کینٹ بورڈ کی بلڈنگ بنوائی، اس کی پکچر موجود ہیں. اور یہ تمام ممبر یہ جو میرے مخالف سازشیں کر کے آئی ادھر موجود نہیں تھے. انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے ادھر اپنی جگہ دی اور میں نے ہم نے ادھر بنیاد رکھی تھی. وہ آفس کمپلیٹ کیا، میں نے اپنے پلے سے اپنی جیب سے 20 لاکھ روپیہ لگایا. کیوں لگایا؟ کہ میرے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ جو پروپوگنڈا کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا، یہ لوگوں کو کیوں نہیں یہ بات بتاتے کہ محسن نے کیا کیا. 6 سال میں ادھر آفس لے کے آیا جو آج تک 71 میں ہمارا کینٹ بنا تھا. 71 سے ہم اس تکلیف میں مبتلا تھے، آج تک کوئی لے کے تو نہیں آ سکا. اور دوسرا جو ہے نا ہمارا مسئلہ، ہر معاشرے کے 2 ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہیلتھ کا، دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ایجوکیشن، جس کے اوپر تفصیلی سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ ٹاک کے وہ ہیں چودھری محسن نوید چیمہ صاحب، جو وارڈ نمبر 5 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں. ان سے بات چیت کا یوں سے جاری رہے گا. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک. آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ چودھری محسن نوید چیمہ صاحب ہیں جو وارڈ نمبر 5 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور امیدوار ہیں. جی چوہی صاحب، بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کا جو آپ پہ ایک یہ ہے کہ آپ نے 6 سال میں لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ چوہی صاحب نے الیکشن جیتا اپنی شہرت کے لیے، اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اور ان کا عوامی مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ غیر سیاسی لوگ تھے، غیر سیاسی آدمی تھا، نوجوان تھا، تو اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا. اس وجہ سے اس نے ہم نے جو ووٹ دیا تھا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارے حلقے کو کوئی فائدہ نہیں. پہلی بات تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں کوئی چوری صاحب نہیں ہوں، میں محسن نوید میرا نام ہے. تو میں تو اپنے لوگوں کا خادم و نوکر ہوں. وہ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے. عوام کا حق ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کریں ہم سے، ہمیں کرنے بھی چاہیے، کام کرنے چاہیے. میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کاموں کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ الیکشن لڑنے کا مقصد کاروبار کو فروغ دینا تھا. کاروبار کو فروغ دینا میرا کوئی ایک تو ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے کہ اس الیکشن سے اس کو فروغ مل سکے. نہ تو میں کوئی فراڈ کرتا ہوں، نہ میں تھانے کی سیاست کرتا ہوں، نہ میں کوئی رساگیر ہوں. میرا تو مقصد ہے صرف ڈیولپمنٹ، ترقی. میرا کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسا منشور ہی نہیں ہے. نہ میں لوگوں پہ پرچے کروا کے، جھوٹے پرچے کروا کے تھانے جا کے ان کی اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کر سے ان سے فائدے اٹھاتا ہوں. نہ میرا کوئی لوگوں سے ایسا کوئی لینا دینا ہے. آپ میری وارڈ میں جائیں، میرے لوگوں سے پوچھیں، اور میرے لوگ اس بات کا گواہ ہیں، کبھی کسی بندے سے میرا 1 روپے کا بھی کوئی لین دین، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجھ پہ ایلیگیشن لگائے 1 روپے کا بھی کہ محسن چیمہ نے فلاں جگہ پہ ہم سے فلاں فراڈ کی. اگر کوئی ہے تو آپ سامنے لے آئیں. آپ میڈیا ہے، سارے لوگ ہیں، میرا چیلنج ہے. اگر کسی بندے کے میں نے کوئی فراڈ کی ہے، ہاں میرے مخالفین کا بھی آپ ضرور یہ پتہ کیجیے گا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. کام جو کروائے یہ میرا فرض تھا، یہ میرا لوگوں کا حق تھا کہ میں یہ کام کرواؤں. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، اس نے ہم سے کوئی فراڈ کیا ہے، اس نے ہم سے کوئی چیٹنگ کی ہے، اس نے ہمارے کوئی معاملات میں کوئی اس طرح کی مداخلت کی ہے کہ میں ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہو. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر محلے میں ایک پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے. وہ پروپیگنڈا سیل یہ تو ضرور بات کر سکتا ہے کہ یہ نظر کم آتا ہے. میں نظر کم اس لیے آتا ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کینٹ بورڈ کے حوالے سے، پارٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے کام کرواتا ہوں. میں تھڑوں کی سیاست نہیں کرتا، میں تھڑوں پہ نہیں بیٹھتا، نہ کبھی بیٹھوں گا. میرا آفس موجود ہے، میرا نمبر موجود ہے، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. میں واحد ممبر ہوں. لوگ مجھے کال کرتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ میں کہ بھائی آپ کدھر ہیں. کسی نے تصدیق کروانی ہوتی ہے اگر تو میں پوچھتا ہوں تم کدھر ہو. وہ مجھے بتاتے ہیں جی میں مکی مسجد کے باہر کھڑا ہوں. تو میں خود جاتا ہوں، ادھر جا کے تصدیق کر کے آتا ہوں. مجھے اگر کوئی دوست کال کرتا ہے، مجھے پرسوں بھی ایک ایک ہمارے محلے کے ہیں، میرے دوست ہی ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے جی تیرا کوئی ڈیرا نہیں ہے گا اس طرح کا، کوئی ڈیرا کوئی ہوتا ہے. میں کہ یار میں ڈیریاں کی سیاست نہیں کرتا، میں خدمت کی سیاست کرنا ہوں. میں تھوڑے ڈیرے تے آواں گا، میں کسی نے اپنے ڈیرے تے نہیں بلاؤں گا. مینوں کوئی کال کرے، مینوں فون کرے، کہے مینوں تہاڈے کوئی کام ہے، میں انہوں یہ نہیں کہندا کہ تسی اتنے میرے ڈیرے تے آ جاؤ، میرے دفتر آ جاؤ. میں انہوں کہنا تسی کتنے ہو، تسی گھر موجود ہو تو میں گھر آ جانا وا، تسی جتھے موجود ہو میں اتنے آ جانا وا. لیکن جو شریف لوگ نے، جو اچھے لوگ ہوندے نے، وہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کرتے. اس لیے شاید میسج انی طاقت نہیں حاصل کر سکیا کہ وہ لوگ دس سکن کہ محسن نے کنی دفعہ آ کے انہوں نے گھر آ کے، انہوں نے دفتر آ کے، انہوں نے ڈیرے تے آ کے تصدیق کی، انہوں نے کام کیتے، انہوں نے مسائل سنے. میں تانوں پھر دوبارہ دوستاں بھی، تانوں بھی، اپنے مخالفین بھی چیلنج کرنا وا کہ کوئی یہ ثابت کرے کہ محسن نے کسی نے فراڈ کیا.
محسن نے کسی تے جھوٹے پرچے کرائے نے, محسن نے تھانے کی سیاست کی ہے, یا کینٹ بورڈ کے حوالے نہ کدی کسی مخالف نو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, کدی ایسا نہیں ہوا. ان 6 سالوں کے اندر وارڈ نمبر 10 آپ کی سابقہ وارڈ تھی, آپ کا پارٹی کی حکومت بھی تھی مرکز میں اور صوبائی بھی تھی, 3 سال اس ٹینیور میں آپ کے رہی ہو, اور کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی آپ کے پارٹی کا ہی بندہ وائس پریزیڈنٹ تھا. تو آپ لوگوں کو اس چیز سے فائدہ اٹھا کے علاقے میں ڈیولپمنٹ دوسرے کام کروائے بھی ہیں. اس حوالے سے آپ نے وارڈ نمبر 10 کے لوگوں کے لیے خاص وہ کون سے بنیادی کام تھے جو آپ نے اس ٹینیور میں کروائے, اس میں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں, لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, پروپیگنڈا سیل کو نظر نہیں آ رہے. اچھا, اس میں کیٹیگریلی بتاؤں گا کہ میں نے پارٹی سے جو کام کروائے وہ بھی بتاؤں گا. جی بتانا چاہیے آپ. کینٹ بورڈ کے پلیٹ فارم سے جو کام کروائے میں وہ بھی بتاؤں گا, اور میں یہ چیلنج کے ساتھ بتاؤں گا کہ کوئی پروف کرے کہ اس میں جو غلط بیانی ہے وہ لوگ سامنے آئیں, اور میں بھی یہ پروف کے ساتھ جو چیزیں موجود ہیں, کچھ چیزیں جن کے ہر بندہ دعوے دار ہے, میں اس کے اوپر بات میں آتا ہوں. ہاں, اس کے بعد میں بات کریں. آپ اگر ابھی پہلے کریں گے تو میں چلے اپنے میسج میں آپ کو بتا دوں گا. آپ بات کریں گے اس میں سے پھر آپ کو بتا دوں گا. پارٹی کے فنڈ سے, پارٹی کے پلیٹ فارم سے میرے محلے کا جو قبرستان ہے میں نے اس کی 4 دیواری کروائی. پارٹی کے فنڈ سے, یہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا, اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کینٹ بورڈ میں اس طرح سے ایک پارٹی نے کوئی روڈ بنوائے ہوں. میں نے ملت کلونی میں پارٹی فنڈ سے روڈ بنوائے ہیں. میرے محلے میں جب میں پچھلی دفعہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آیا تھا تو گیس کا بہت بڑا مسئلہ تھا. بہت سے نئے ایریاز تھے جہاں گیس کی پائپ لائن نہیں تھی بچھی ہوئی, میں نے وہاں پائپ لائن بچھوائی ہے. یہ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی کروایا ہے. کچھ کام پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایسے کروائے ہیں جو صرف میری وارڈ کے لیے نہیں ہیں, وہ میرے پورے کینٹ بورڈ کے لیے, سب دوستوں کے لیے ہیں. آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ مسلم لیگ نون نے, محمود شیر ورک نے اپنے فنڈ سے لڑکیوں کا ڈگری کالج بنوایا راولی میں. بوائز کا کالج بنا ہے, مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بنا ہے, ہماری پارٹی کے پلیٹ فارم سے بنا ہے, ہماری کوششوں سے بنا ہے. اور جو بھی ہم کام کر سکتے تھے پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کروائے ہیں. بہت سے ایسے کام ہیں جو میں آپ کو شاید گنوانے لگوں تو بڑا ٹائم لگ گیا. کچھ لوگوں کے پرسنل کام ہوتے ہیں, کوئی جابس تھیں وہ کروائے ہیں پارٹی کے پلیٹ فارم سے. زکوٰۃ کمیٹی رہی کافی دیر ہمارے پاس, آپ میرے محلے میں جا کے دیکھیں. زکوٰۃ کمیٹی کے فنڈ سے تو جو لوگوں کو ہم مستفید کر سکتے تھے کیسے, اپنی جیب سے بھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے, ہر ممکن کوشش کی ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں. میں ان میٹنگ میں شامل رہا ہوں, وہ میرے پیج پہ پکچر موجود ہیں جو میں ورک صاحب کے ساتھ کمشنر کے پاس جا کے میٹنگ ہم کرتے رہے. وہ عزیز کراس فلائی اوور کے حوالے سے یہ میری مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, جس سے میری وارڈ نہیں, راولی نہیں بلکہ پورا پاکستان ہی اس سے مستفید ہوتا ہے. اس میں میری کوششیں شامل ہیں. باقی ہم جو بات کریں گے کینٹ بورڈ کے حوالے سے, کینٹ بورڈ کے حوالے سے میں نے یہ کیا کہ جب لاسٹ میں الیکشن لڑا تھا 71 سے جیسے کہ کینٹ بورڈ بنا ہے, آج تک 71 سے لے کے جی ٹی روڈ پہ جو میری وارڈ کے سامنے جی ٹی روڈ ہے, پھاٹک سے لے کے راولی چوک تک وہاں پہ روڈ لائٹس نہیں تھی. یہ روڈ لائٹس میں نے لگوائی ہیں, اپنے اس ٹینیور میں لگوائی ہیں. میرے محلے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری سیوریج ہے وہ نالا جو آلریڈی موجود تھا وہ بڑا چھوٹا اور خستہ حال ہو چکا تھا. نیا نالا بنوا رہا ہوں, ابھی وہ زیر تعمیر ہے, آدھے سے زیادہ بن چکا ہے. بہت جلدی انشاءاللہ تعالی وہ فعال ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا, اس سے لوگ مستفید ہوں گے. میں نے اپنے محلے میں سڑکوں کا ایک جال بچھایا جو نئی آبادی ہے, اس میں 2 قسم کے فنڈ آتے ہیں. کچھ لوگوں کو نا اس حوالے سے تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے. 2 قسم کے, ایک نئی ڈیولپمنٹ کے فنڈ آتے ہیں, ایک مینٹیننس کے آتے ہیں. جو نئی روڈز کے فنڈز آتے ہیں وہ میں کہیں اور نہیں لگوا سکتا, اس سے نئے روڈز ہی بننے ہوتے ہیں. تو میری وارڈ میں کیونکہ نئے روڈ جو بننے والا ایریا تھا وہ باغ والا گلا, وہ جو آگے جا کے جہاں پہ اغوث سینٹر ہے وہ ایریا ہی نیا ایریا تھا جہاں پہ روڈ نہیں تھے بنے ہوئے. تو وہ تمام روڈز میں نے بنوا دیے. وہاں پہ ایک وہ بچوں کا, یتیم بچوں کا سینٹر ہے, اغوث سینٹر,
وہ لوگوں کے لیے ادھر بہت بڑی سہولت ہو گئی اس کے لیے. ایک اور مسجد ہے اور مدرسہ ہے, وہاں تک روڈ بنوائے ہیں. اور جو ڈیولپمنٹ کے دوسرے بھی کام ہیں, جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ وہ آفس میں نے بنایا ہے, لیکن وہ رننگ نہیں ہو سکا. وہ رننگ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ رننگ اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو میرے مخالفین ہیں وہ اس چیز سے خائف تھے شاید کہ اگر یہ آفس یہ رننگ میں آ جائے گا تو شاید یہ زیادہ فائدہ مل جائے گا اس وارڈ کو. انہوں نے ایک سازش کے تحت ملی بھگت کر کے راہ والی ڈسپینسری میں ایک 10x10 کے کمرے میں کاؤنٹر لگوا دیا. جی ایسے ہی وہ کاؤنٹر اس کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کو ہوا. کیوں؟ ادھر کوئی کام نہیں ہوتا. ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, جسٹ وہ کلیکشن سینٹر ہے, اور جو بھی لوگ ادھر جاتے ہیں پیپر اپنے جمع کراتے ہیں وہ پیپر گم ہو جاتے ہیں, اس پہ تو کوئی کام نہیں ہوتا. وہ ایک سازش تھی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ آفس اب کام ورکنگ میں آ جائے گا, اور یہ ایک پراپر آفس ہے. ادھر عملہ بیٹھے گا, یہ کوئی جسٹ وہ کلیکشن سینٹر نہیں ہے, یہ پورا ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. محلے اپنے میں اسٹریٹ لائٹس لگوائیں, میں نے شجر کا بھی مہم آئی تو وہ ہم نے اپنے قبرستان میں اور اپنے سکولز میں جہاں جہاں جگہ تھی پودے لگائے. اسٹریٹ لائٹ تقریباً اپنی ساری گلیوں میں لگوائی اور مرمت بھی کروائی, اور ابھی بھی کروا رہے ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا, وہ تھا صفائی کا پروجیکٹ. وہ تمام ممبرز کو پتہ ہے, وہ ابھی بھی میرے حوالے سے ہی ادھر اپلیکیشن جمع ہے اور اس پہ ہی کام ہوا. ہماری لاسٹ میٹنگ میں میرا یہ پروجیکٹ تھا کہ ایک جامع پلان بنایا جائے صفائی کا. وہ کیا تھا, جگہ جگہ پہ جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے محلوں میں, ان کو ختم کرنے کے لیے کیا یہ جائے کہ چھوٹی گاڑیاں لی جائیں جو ہماری گلیوں میں ہمارے بازاروں میں جا سکیں. بڑی گاڑیاں کینٹ بورڈ کے پاس موجود تھیں, وہ جا نہیں سکتی. چھوٹی گاڑیاں لی جائیں جو وہاں سے کوڑا کلیکٹ کریں, وہ صرف وہاں سے کلیکٹ کر کے جی ٹی روڈ تک لے کے آئیں. جی ٹی روڈ پہ جو ہمارے بڑے ڈسٹ بن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پھینکیں, وہاں سے بڑی گاڑیاں کوڑا اٹھا کے لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کوڑا اٹھانے کا. گلیاں چھوٹی ہیں. وہ میری تجویز پہ 12 چھوٹی گاڑیاں خریدی گئی ہیں جو کینٹ بورڈ کے آفس میں موجود ہیں. ابھی ان کی فیبریکیشن کروائی جائے گی, اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں گے. باقی لوگوں کے جو مسائل ہیں نقشے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, میں 5 سال بلڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں. 5 سال میں نے بلڈنگ کمیٹی کی ہے. اس کے حوالے سے بہت سی نئی اصطلاحات ہم نے کی ہیں جو لوگوں کو نقشے کے حوالے سے مسائل کے حل کرنے کے لیے بہت سی اصطلاحات کی ہیں. اور میرے ٹینیور میں جب میں تھا تو لوگوں کو 15 دن میں 20 دن میں نقشہ پاس ہو کے مل جاتا تھا, جو ابھی پھر دوبارہ پرابلم بہت سے لوگوں کے, بہت سے ساتھی ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو 6 مہینے سے نقشے نہیں مل رہے. میں ٹیکس میں رہا, ٹیکس کے حوالے سے میں نے انہیں ایک تجویز دی کہ آپ, یہ ایک بہت بڑا ایک بلنڈر تھا, رشوت لینے کا ایک طریقہ تھا, لوگوں کو پریشان کرنے کا طریقہ تھا کہ ایک گھر کا ایک شاپ کا ٹیکس آ رہا ہے 15,000 روپیہ, سیم اسی شاپ کے ساتھ والے شاپ کا آ رہا ہے ٹیکس 3 لاکھ روپیہ. وہ کیا کرتے تھے, وہ آ کے تھریٹ کرتے تھے لوگوں کو گھروں میں آ کے شاپ کا تھریٹ کرتے تھے, نوٹس دیتے تھے جی آپ کی شاپ بند کر دی جائے گی, کیس مجسٹریٹ کے پاس چلا جائے گا. ساتھ والا 15,000 دے رہا ہے تو یہ ساتھ والا 3 لاکھ روپے ٹیکس کیسے دے سکتا ہے؟ اس میں نے ایک تجویز دی تھی کہ جی اس کو فکس کر دیں آپ, کہ ایک جو سلیب آپ بنائیں جو بھی اس میں آتے ہیں تمام کو ٹیکس ایک دیں تاکہ لوگوں کی بلیک میلنگ ختم ہو جائے. اس پہ ہم نے کافی کام کیا, لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ہم اتنا اس میں کامیاب نہ ہو سکے, لیکن کافی حد تک مسئلہ حل ہوا, لیکن اتنے کامیاب نہ. وہ میری تجویز ہے, میں ابھی بھی کرواؤں گا. جو میری ناکامیاں ہیں جو نہیں میں کروا سکا وہ انہیں بھی میں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں. کوشش تو آپ نے کی ہے نا, وہ میں کرواؤں گا. اور وہ جسٹ لائک ایسے ہوگا جیسے آپ کو بجلی کا بل آتا ہے, آپ سال بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے گھر کا, میری شاپ کا اتنا ٹیکس ہے. ویسے تو میری وارڈ تقریباً 90% 95% ٹیکس فری ہے, کیونکہ چھوٹے گھر ہیں. چھوٹے گھر پہ یہ میاں شباز شریف کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 5 مرلے گھروں کو, چھوٹے گھروں کو ٹیکس فری کرا دیا ہوگا. تو 95% لوگوں کو تو ٹیکس کے مسائل نہیں ہیں. جو 5% لوگوں کے ہیں کمرشل بلڈنگس کے ہیں, جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم حل کروائیں گے, کروائے بھی ہیں, آگے بھی کروائیں گے. میری وارڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے قبرستان کی جگہ کا. جو میرے محال کینڈیڈیٹ ان سے کچھ لوگوں نے بات کی تھی قبرستان کی جگہ کے حوالے سے,
انہوں نے ان کو جواب دیا جی ساڈا تو اس قبرستان ਨਾਲ تعلق ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤਰਜੀਹੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ہیں وہ بھی جڑے نہیں کروا چکے سکے اور یہ کروانے نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹنیور سے حل کروں گے۔ محسن نبی صاحب، جو یہ آپ کا ٹنیور تھا اس میں ایک سیوریج کی بڑی پائپ لائن بچھائی گئی جی، جو 40 کروڑ کا ایک منصوبہ تھا جی، لیکن اب تو دوبارہ وہ اس کے اوپر کام نہ ہو سکا، اب وہ اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ جی، جب ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے اس کو جب بر وقت نہ ہو تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ جی، 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 گورنمنٹ آف پنجاب بدل گئی، اس کا وہ فنڈ جاری نہ ہو سکے، جی، جس کی وجہ سے وہ راہ والی کینٹ کا وہ سب سے بڑا اور شاندار منصوبہ تھا جی، جس کے اوپر تسلسل سے وہ کام نہ ہو سکا۔ جی، یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ان لوگوں کی ناکامی ہے۔ جی، پھر دوسرا، راہ والی کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک ہائی اسکول بنایا گیا لڑکیوں کا، جی، جو گتا ملک صاحب کا جگہ تھی، جی، لیکن وہ بھی کھنڈر بن گیا، بلڈنگ بن گئی، اس کو بھی آپ لوگ وہ رننگ میں نہ لا سکے۔ یہ ہے اس علاقے کے نوجوان، آپ نے نوجوانوں کے طور پر، ایک نوجوان کے طور پر سیاسی زندگی کا آغاز کیا، جی، اور نوجوانوں کے لیے بھی آپ لوگوں نے نہ پہلے کسی سیاسی لوگوں نے کام کیا نہ آپ لوگ کر سکے، کہ اس علاقے میں آپ لوگوں نے جیسے گکھڑ سٹی کے اندر سپورٹس کمپلیکس کا قیام آیا، پہلے راہ والی میں بننے جا رہا تھا، بعد میں وہ گکھڑ سٹی میں چلا گیا، اور اس کے لیے نہ سپورٹس گراؤنڈ ہے یہاں پہ، نہ آپ نے اپنی ماؤں بہنوں بچوں کے لیے پارک کا کوئی کنٹونمنٹ بورڈ کی سطح پہ کوئی بھی فیسلٹی اس حوالے سے کوئی نہیں کر سکا۔ یہ آپ تمام سیاسی لوگوں کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے جو بات کی نا سیوریج کے حوالے سے، سیوریج کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا، ہاں، مسلم لیگ نون ہی لے کے آئی تھی، لیکن کچھ باتوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز پراپر نہ ہو، جو کام صحیح نہ ہو رہا ہو، ہمیں اس کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ جب وہ پروجیکٹ آیا تھا تو میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ پورے کینٹ بورڈ کا سروے کر کے ایسے ہی ایک اچھی کمپنی، انجینئرنگ کمپنی ہائر کر کے اس سے پلان لیں اور پورے کینٹ بورڈ کی سیوریج لائن بچھائی جائے، وہ کہاں پہ ختم ہوگی، کہاں پہ وہ ویسٹیج جائے گی، اس کو مینٹیننس ہم کیسے کریں گے، اس کو ہم آگے لے کے کیسے چلیں گے، اس میں ہمیں ورک کرنا چاہیے۔ میری تب بھی یہ ایک میں نے بات کی تھی اور میری فائٹ بھی ہوئی تھی اس بات کے، لوگوں سے میں نے تھوڑا سا میری تکرار بھی ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہم اس کو بس جلدی کرنا ہوتا ہے۔ وہ پائپ لائن شروع کر دی گئی، سیوریج بچھانی شروع کر دی گئی، میں نے 2-3 دفعہ میں نے اس پہ جا کے کمپلین بھی کی کہ یہ جو پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے یہ پراپر نہیں ہے۔ پراپر کیوں نہیں ہے؟ وہ آتے تھے کرین کے ساتھ، وہ کھدائی کرتے تھے، اوپر پائپ رکھتے تھے، آگے چلے جاتے تھے۔ وہ جب بارش ہوئی تو پہلے میں کہتا رہا انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بڑا جی این جی ہو گیا، این جی ہوئے گا، سی این جی کر دیں گے۔ ایک تو المیہ ہمارا یہ بھی ہے، جب کام کر رہے ہوتے ہیں تب تنقید کریں تو کہتے ہیں جی ایک باری ہو تو لین دیو، کروان نہیں دینا چاہ رہے۔ ہاں تسی وہ لوگ اور لوگ بھی جڑا پروپیگنڈا سیل وہ بھی کہندا ویکھو جی ہن کام شروع ہویا تے رکاوٹ بندے نے پے، وہ کہندے نے ایک باری ہو تے لین دیو، جدوں ہو جاندا ہے تے ادوں کہندے نے کہ تسی پہلاں دسنا سی وچ تو حمال کھادا ہے۔ ہاں جی، وہ سیوریج دی میں مخالفت اس لیے کیتی سی، میں چاہنا وہ سیوریج پیندی اس طرح پیندی کہ اسی ایک اچھی کمپنی ہائر کیتی ہوندی، وہ باقاعدہ سروے کر دی اور دیکھ دی کہ کام بھی پراپر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ سیوریج لائن روز نہیں بچھائی جا سکتی، ٹھیک ہے سر۔ اور سیوریج لائن بچھان لئی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، پرانی ڈیولپمنٹ نوں نقصان پہنچا کے روڈ ٹوٹ جاندے نے، نویں سرے روڈ بنانے پیندے نے، اور ایک بڑا لینتھی پروسیس۔ میں کیا سی کہ جڑی ایک کمپنی اچھی کمپنی ہے وہ واسطے میں رابطہ بھی کروایا، انہاں دے عملہ بھی آیا،
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ GT ਰੋਡ ਦੀ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਈਡ ਮਗਰਬ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਸਾਰੀ ਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਕੀਦ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਔਰ ਤਨਕੀਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ کہ فلانے دے پیسے کھا گیا، فلانے نہ فراڈ کر گیا، صاحب جو آپ کا حلقہ ہے وارڈ نمبر 5 شریف فارم، یہاں کا ایک درینہ مسئلہ قبرستان کا ہے۔ یہاں پر ایک ایشو چلتا رہا ہے کافی عرصہ بیچ میں کہ 25-25 ہزار روپے غریب لوگوں سے لے کے ان کو قبر کی کھدائی کروائی گئی ہے جگہ کی تنگی ہونے کی بنا پہ، اور ایک یہ بڑا مسئلہ۔ دوسرا پانی کے صاف پانی کے پینے کے حوالے سے بھی بڑا مسئلہ رہا، جو فلٹر پلان لگے ان کی بر وقت صفائی نہیں ہوئی۔ پھر آگے اب نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے کام نہیں کیا پانی، کیونکہ یہ اس علاقے میں آپ کی آبادی ہے کہ جو گندا ترین ایریا تھا پانی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کام نہیں کیے جو آپ کو پچھلے ٹینور میں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ نے قبرستان کی بات کی ہے وہ بالکل میرے نالج میں ہے۔ جگہ کے حوالے سے میں اس کے خلاف تھا۔ جڑا ایک گروپ پیسے لے کے قبر کی کھدائی کر دیں میں وہ خلاف تھا، اور بڑے سارے لوگ ایسے نے جنہوں نے میں کولوں پیسے دے کے تے قبر کی جگہ لے کے دیتی۔ بڑا غیر اخلاقی رویہ ہے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ قبر لی کھدائی لی جاتا ہے، تو ایک گروپ پہ وہ انہیں اجارہ داری بنائی ہے قبرستان تے کہ وہ کہندا جی اسی قبر کی کھدائی تاں کرن دیاں گے پہلے سانوں پیسے دیو۔ جی میں وہ سخت خلاف ہاں، میں وہ بڑی مخالفت کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جڑا گروپ ہے، جڑا گروپ اپنے ذاتی مفادات لئی مختلف رنگ لے کے آندا ہے، مختلف روپ دھار کے آندا، وہ میرے خلاف ہے، اور وہی بڑا پروپیگنڈا سیل ہے۔ پروپیگنڈا سیل وہی ہے، اور وہ سارا گروپ میرے خلاف ہے۔ میرے مخالف کینڈیڈیٹ کے سٹیج کے اتنے وہی گروپ ہے جنہوں محلے کے لوگوں نے چیک کیتا ہوا ہے۔ سردار صاحب میرا اعلان ہے محلے کے لوگوں واسطے کہ اگر کسی نے اس حوالے نہ پرابلم آوے، جیڑا بھی بندہ قبر نہ کڈن دے میں کولوں پیسے دے دیاں گا، لیکن میری اس گروپ اگے بھی ریکویسٹ ہے کہ رویہ خدا دا واسطہ ہے، رویہ اپنا جڑا نہ بدل دے۔ یہ بڑا غیر اخلاقی رویہ ہے۔ سر غریب سر ایک غریب آدمی لی 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ دینا اور فورن ارینج کرنا بڑا بڑا مسئلہ۔ اور سر وہ میرا اعلان ہے کہ میری وارڈ دے وچ جڑے لوگوں نے مسئلہ آوے وہ پیسے میں دیاں گا، اور جڑی قبرستان کی جگہ خریدنی ہے جگہ خریداں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ وہ میں بھی ایک ہیوج اماؤنٹ جڑی ہے وہ میں ڈونیٹ کراں گا، اور میں اپنے مہیت دوست حضرات نوں بھی کہاں گا کہ وہ ساری ہیلپ کرن تاکہ اسی قبرستان کی جگہ خرید سکیں، تاکہ لوگوں غریب لوگوں کے مسائل ہے یہ تو سب تو زیادہ سر افیکٹڈ جڑا غریب لوگ ہو، اور انہوں کی فلاح و بہبود لیے اسی میدان چاہیں۔ اگر محسن نوید چیمہ کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اپنی سیٹ سے ہار جائے تو جو وعدے جو آپ باتیں کر رہے ہیں کیا اس سے پیچھے ہٹ جائیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہوئے، لیکن اگر میں کامیاب نہ ہو سکا، لوگوں نے میرے تے اعتماد نہ کیتا، جڑے میں وعدے کیتے نے میں پورے کراں گا، میں اپنی کماں نو ڈبل کر دیواں گا، اپنے ٹائم نو ڈبل کر دیواں گا، میں لوگوں دی اور خدمت کراں گا،
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਮਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਤਮਾਦ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦمت کرو تاکہ لوگ اگلی دفعہ اعتماد کریں۔ جی آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹا کے وہ ہیں چودھری محسن نبوی چیمہ صاحب، جو وارڈ نمبر 5 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ ان سے بات چیت کری ان سلسلہ جاری رہے گا، یہاں میں چھوٹا سا جو ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وارڈ نمبر 5 سے امیدوار ہیں، اور پچھلی دفعہ بھی اسی وارڈ سے وہ انتخابات میں حصہ لیا اور جیتے، اس دفعہ پھر عوام کی عدالت میں موجود ہیں۔ محسن نبوی چیمہ نے اپنے ٹینیور کے اندر راولی کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے ایگزیکٹو ممبران کو اور وہاں کے سی او کو، اسٹیشن کمانڈر کو بارہا اپنی وارڈ کے اندر لے کے آئے اور اپنے مسائل انہوں نے اعلیٰ قیادت کے سامنے پیش کیے اور ان کو بتایا کہ اس علاقے کی عوام کے مسائل کیا بنیادی، یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اپنی قیادت کو بھی راولی کے اندر لے کے آئے اور اپنے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ بھرپور ان کا رابطہ رہا، اور نوجوانوں کے بے شمار انہوں نے مسائل بھی حل کرائے اپنے ٹینیور کے اندر، ہم نے دیکھا۔ اور لوگوں اس بات کا اظہار، لوگوں کے گلے شکوے اپنی جگہ پہ، انہوں نے پینے کے لیے صاف پانی کے لیے فلٹر پلانٹ کا بھی انعقاد کیا یہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ مختلف نئے علاقوں کے روڈ بھی بنائے۔ لیکن اس کے ساتھ جو لوگوں کا سب سے بڑا شکوہ یہی تھا کہ محسن تنویر کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں تھا، تو انہوں کا یہی کہنا ہے کہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں زیادہ تر اپنے کام کے حوالے سے، کام سے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ میں عوامی مسائل، علاقے کی فلاح و بہبود و ترقی کے حوالے سے کبھی کنٹونمنٹ بورڈ، کبھی گجرانوالہ، ان لوگوں کی خدمت کے سلسلے میں آگے پیچھے رہتا ہوں، جس کی بنا پر عام لوگوں سے ہو سکتا میرا اس طرح کا رابطہ نہیں تھا، لیکن روزانہ صبح سے لے شام تک میں اپنے علاقے میں، اپنی وارڈ کے اندر موجود تھا۔ جس کسی نے بھی مجھے کال کی ہے، مجھ سے رابطہ کیا ہے، کوئی بھی کام کا ہے چھوٹا موٹا، میں نے وہ ہر سطح پہ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بھی بندہ ذاتی طور پر محسن نبوی چیمہ پہ کوئی کرپشن کا، کوئی ہیرا پھیری کا، کوئی کسی قسم کا الزامات لگاتا نظر نہیں آیا۔ لیکن ان کے مخالفین ہر جگہ موجود ہیں، ہر بندے کے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی سلسلہ، لیکن انہوں نے اپنے تمام معاملات کا دفاع بھی کیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ میں نے کیا کیا مجھ سے غلطیاں نہیں ہوئی اور کیا کیا میں نے کام کیے۔ اب اگر محسن نبوی چیمہ صاحب، اگر آپ کو دوبارہ سے وارڈ نمبر 5 کے لوگ آپ کی کارکردگی کی بنا پہ آپ کو اعتماد کرتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آپ شیر کے نشان پہ ہیں، آپ دوبارہ سے لوگ شیر پہ نشان پہ لگا کے مہر آپ کو 12 ستمبر کو موقع دیتے ہیں، تو وہ کون سے منصوبہ جات ہیں یا معاملات ہیں جو علاقے کے آپ کے پائپ لائن میں جو آپ حل کرنا کی کوشش کریں گے؟ جو میری وارڈ کے جو میجر معاملات ہیں، سب سے جو اہم معاملہ وہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے سوسائٹیز میں، جس طرح ڈی سی کلونی ہے، کینٹ کا ایریا ہے، یا جو بھی اچھی سوسائٹیز ہیں، تو پلان کیا جاتا ہے کہ علاقہ میں ایک بڑی ٹینکی بنائی جاتی ہے، واٹر سپلائی کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ واٹر سپلائی اتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ سردار صاحب ہمارے محلے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں پمپ لگے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ وہ پمپ ایک تو لوگوں پہ بہت بڑا لوڈ ہے بجلی کا، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50% جو بجلی کا بل آتا ہے وہ اس پمپ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کی مینٹیننس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ آئے دن پمپ خراب رہتے ہیں، مسائل رہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں
جو ٹینکی بنائی جاتی ہے وہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کسی ادارے کی طرف، جیسے کہ کینٹ بورڈ ہے، کینٹ بورڈ نے کینٹ کے اندر بنائی ہوئی ہیں ٹینکیز، ڈی سی کالونی میں ٹینکیز بنی ہوئی ہیں، وہ میں خود دیکھا بھی ہے میں نے. اگر ٹینکی ایک بنا کے ہمارے پورے محلے کو، پوری وارڈ کو واٹر سپلائی دے دی جائے تو اس کے بے شک کوئی چارجز لگا دیے جائیں، کوئی فرض کریں ہاں جی پر منتھ 300 400 500 لگایا بھی جاتا ہے تو لوگوں کی بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ جائے گی، لوگوں کو جو روز پرابلم آتی ہیں اس کی مینٹیننس سے جان چھوٹ جائے گی. سر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کو میں نے ہر صورت میں انشاءاللہ میں اپنے ٹرنیور میں اسے کمپلیٹ ہے، اور میں میری یہ ایک جو کینٹ بورڈ کے افسران ہیں ان سے بہت بڑی ڈیمانڈ ہوگی کہ ہم نے یہ واٹر سپلائی اپنی وارڈ میں ہر صورت حاصل کرنی ہے. دوسرا سر ہماری وارڈ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں بڑی پرابلم ہے. ایک بچیوں کا سکول پرائمری موجود ہے، وہ بڑی دیر سے خستہ حال ہے، وہ کسی ٹائم میں بلڈنگ گر سکتی ہے. سر وہ اتنا خستہ حال ہے کہ مجھے میں بڑی تشویش ہوتی ہے جب بھی میں ادھر جاتا ہوں، بڑی پریشانی ہوتی ہے. آئے دن اس کا جو لینٹر ہے وہ بہت خستہ حال ہے، پرانا ہو چکا ہے، بلکہ بچیوں کا اکثر کمپلین آئی ہے کہ اس میں سے کچھ ٹکڑے ٹوٹ کے گرتے ہیں بچوں پہ. سر وہ ایک تو وہ ہے بھی پرائمری، میری وارڈ کی بہت بڑی تعداد میں بچیاں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے ایریے میں جاتی ہیں، وہ کافی ہم سے دور ہے، وہ وارڈ نمبر 3 میں ہے. اور ادھر بھی یہ عالم ہے کہ وہ بہت چھوٹی بلڈنگ ہے اور بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میرا یہ ترجیحی بنیادوں پہ انشاءاللہ میں یہ مسئلہ حل کرواؤں گا، اور یہ بہت بڑی ضرورت ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. تو سر اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی وارڈ میں پارٹی فنڈ سے، پارٹی سے کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مثالی گرلز ہائی اسکول بنواؤں گا. یہ میرا ترجیحی بنیادوں پہ میرا مشن ہے یہ کہ یہ میں انشاءاللہ ہر صورت کروانا ہے. باقی کینٹ بورڈ نے 2 اسکول بنائے ہیں، ایک گلاب میں ایک امین پورہ میں. آپ بہت اچھے اسکول ہیں. میری بڑی خواہش تھی کہ میری وارڈ میں اس طرح کا ایک اسکول بنے، لیکن میری وارڈ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں، میرے محلے میں کوئی سرکاری جگہ نہیں. اگر ہمارے پاس جگہ ہوتی تو میں ہر صورت میں وہ بنواتا. اگر کوئی بندہ وہ جگہ آپ کو گفٹ کرے، اگر کوئی بندہ جگہ دے اس میں میں ذاتی طور پہ بھی حصہ ڈالنے کو تیار ہوں. اگر ہمارے پاس جگہ اویلیبل ہو تو ہم ہر صورت میں وہ اسکول اپنے ادھر بنوا سکتے ہیں. سر وہ جو ہے نا اسکول وہ اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ بناتے ہیں کینٹ بورڈ والے، اور بڑا اچھا اسکول ہے. میں کینٹ بورڈ کا جو اس پروجیکٹ ہے نا اس کی اور ضرور سراہنا چاہوں گا. یہ ہمارے دور میں ہی بنے ہیں، 2 اسکول بنے ہیں، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وہ اسکول بھی بنوائیں گے. باقی سردار صاحب جو میری ایک کمی تھی میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں، جو لوگوں کا گلہ تھا اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. رابطے کی کمی، یہ میرا لوگوں سے وعدہ ہے کہ یہ رابطے کی کمی والا جو ہے شکایت ان کو زندگی میں اب مجھ سے نہیں ہوگی. اس ٹرنیور میں اب یہ نہیں ہوگی سر، زندگی میں نہیں کبھی ہوگی. اس کی وجہ کہ میں وہ پہلے نہ تجربہ کاری تھے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ مجھے بھی پیار دے رہے ہیں مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں کی ایک تو ووٹ کی طاقت ہے، دوسرے ان کے ساتھ جو ہے نا یہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کی طاقت سے ہی ہم سارے کام کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں کام کروائیں گے. میرا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ میں نے اپنی وارڈ کو مثالی وارڈ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر پہ آپ ہمارے ناظرین کو وارڈ نمبر 5 کو، اہل کینٹ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ 12 ستمبر کو وہ شیر کے نشان پہ کیوں مور لگائیں؟ اس وقت آپ کی پارٹی کے اوپر بڑے سے مسائل بھی ہیں، اپوزیشن میں ہیں اور لوگ تو حکمران پارٹی کو نوازتے ہیں، اس کے باوجود آپ شیر کے نشان پہ ہیں اور کیوں ووٹ دیں؟ اور وارڈ نمبر 5 کو، اہل کینٹ کو ہمارے کیمرے کی وساطت سے آپ کو پیغام دینا چاہوں؟ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پورے کینٹ بورڈ میں جہاں پہ بھی شیر کا نشان ہے شیر کو ووٹ دیں، شیر کو کامیاب کروائیں. جو حکومتی جماعت ہے اس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. انہوں نے ہمیں وہ معاشی بحران جس پہ میاں نواز شریف نے قابو پایا تھا، مسلم لیگ نون نے قابو پایا تھا، ہم دوبارہ اس بحران میں پھنس چکے ہیں. گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں،
جو گھروں میں بیسک چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے کی، اس جماعت نے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ گھی ہر گھر کی ضرورت ہے، گھی کو انہوں نے 3 گنا مہنگا کر دیا، 360 روپے کلو گھی ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ 160 پہ آئے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا تو خدا کا واسطہ شیر کو ووٹ دیں۔ شیر کے علاوہ کسی بھی نشان پہ ٹھپا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومتی ٹولہ، یہ ڈاکو ٹولہ، آپ اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ شیر پہ مہر لگائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پٹرول سستا ملے، چینی سستی ملے، جس طرح آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آٹے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اگر ہم اس چیزوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، بحرانوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شیر کو ووٹ دیں۔ پورے وارڈ نمبر 5 میں ہی نہیں، پورے کینٹ بورڈ میں شیر پہ مہر لگائیں، میاں نواز شریف کی جماعت پہ اعتماد کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی دوبارہ میاں نواز شریف حکومت میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس جو سفر جس کو روکا گیا، سازش کی گئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے ہارٹ ٹاک کے چودھری محسن میری چیمہ صاحب ہیں، جنہوں نے کہا کہ 12 ستمبر کو شیر کے نشان پہ مہر لگائیں۔ مجھے اور مصدق نور کے جتنے بھی 10 وارڈوں میں امیدوار کھڑے ہیں ان کو ووٹ دیں، اور ان کی کامیابی علاقے کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کرے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔